إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی میں جن امور کو ادا کرنے اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اگر آدمی غور و فکر کرے تو اس کے اثرات آدمی کی پوری زندگی پر ہوتے ہیں، اور اسی اثر کی بنیاد پر دنیا کے بھی معاملات ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی معاملات ہوں گے. کوئی چیز شریعت میں روایتی یا رسمی نہیں ہے، بلکہ بڑے زبردست اسباق، بڑے زبردست احکامات اور انسان کی تربیت کے بہترین ضوابط اس میں موجود ہیں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مشہور آیت تلاوت کی. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ جو واقعات ہم بیان کر رہے ہیں یہ عقل مندوں کے لیے، اس میں جو عقل کا استعمال کرے اس کے لیے نصیحت ہے. اللہ نے جتنی بھی واقعات قرآن کریم میں بیان کی ہے، اگر ان واقعات کے اوپر آدمی تدبر کرے تو ان واقعات میں احکامات، ہدایات اور زندگی کے بہترین ضابطے، عقیدے کی اصلاح، عمل کے لیے تحریک کے تمام چیزیں آدمی اس کے اندر پائے گا. کہ آدمی ایک واقعہ پڑھتا ہے، اس واقعے کے اندر جو اسباق ہیں وہ اس کی شخصیت کو تبدیل کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور سے انبیاء کرام کے واقعات کا تذکرہ کیا. کچھ امتوں کے بھی واقعات ہیں جس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. انبیاء کرام کے واقعات میں اگر آپ دیکھیں تو توحید کا سبق سب سے زیادہ واضح اور نمایاں نظر آئے گا. عام طور سے دنیا کے اندر بدعقیدگی اور شرک لوگوں کے اندر اس لیے آیا کہ بڑی شخصیات، بزرگ، اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے، ان لوگوں کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کے بارے میں یا ان کی زندگی میں بھی بعض مرتبہ جیسے آج کے حالات میں ہیں، لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں کو خاص تقرب اور مقام حاصل ہوتا ہے. اور یہ عقیدہ
کہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے کے لیے اس تقرب کی بنیاد پر ان کی شفاعت اور ان کی سفارش ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے عقائد کہ ان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے، یہ کائنات کے اندر تصرف رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، یہی عقیدہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جو قرآن میں بیان فرمایا گیا اور احادیث میں ہے کہ ان کے یہاں کچھ نیک لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے تھے، اس لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے خاص بندوں کے قرب کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی عقیدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مشرکین مکہ میں تھا۔ اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں، ان کے یہاں بت کون تھے، معبود کون تھے۔ ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی اس سلسلے میں پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے بت انہوں نے کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی فتح مکہ کے موقع پر جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کو لکڑی کے ذریعے گرایا کہ استغفر اللہ، توحید کے سب سے بڑے علمبردار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل کا، پھر ان کے جو تھے لات، عزا، منات، ان لوگوں کے بارے میں کہ حاجیوں کو پانی ستو میں پانی گھول کر کے وہ پلایا کرتا تھا، نیک لوگ تھے، اور ان کا خود کا یہ کہنا تھا یہ ہمارے معبود نہیں ہیں، ہم ان کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے، ما نعبدہم لیقربونا الی اللہ زلفا، بلکہ اللہ کے قریب کر دے ہوئے یہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ شخصیت میں غلو عقیدے کی تباہی، عبادات کی تباہی اور معاشرے کی گمراہی کی بنیادی اسباب میں سے ہے۔ اسی لیے اگر آپ انبیاء کرام کے واقعات پڑھیں، انبیاء کرام اپنے سماج اور معاشرے کے سب سے اعلیٰ افراد ہوتے ہیں، کیونکہ سارے درجے اس کے بعد ہیں۔ صحابیت نبوت کے بعد ہے، حواری نبوت کے بعد، اللہ کے انبیاء کے ساتھی یہ سب نبوت کے بعد ہے، پھر اس کے بعد درجات ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ہے، تابعی، تبع تابعی، پھر صلحاء، پھر اولیاء کرام۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ طبقے کے لوگوں کے بارے میں جن واقعات کو بیان کیا تاکہ آدمی کے عقیدے کی اصلاح رہے، ان کی مصیبتیں، ان کی پریشانیاں اور ان کی تکالیف، اور ان تکلیفوں میں جب وہ پریشانی اور مصیبت میں گرفتار ہوئے تو اس سے نکالا کون ان کو، کس طرح وہ نکلے؟ کیا ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ اس مصیبت اور پریشانی سے نکل جائیں؟ کیا ان کو کائنات میں کوئی تصرف تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے۔ آج معمولی سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو کنڈے، تعویذ، کتنی بدعقیدگیاں، فلاں کے یہاں چلے جاؤ، آدمی اچھا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا یاد میں یہ جو ایام ہم گزار رہے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، چاہے آدمی کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچ جائے لیکن کوئی اختیار اور تصرف اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ حضرت یونس علیہ السلام واقعات پڑھتے آئے، آدمی عقیدے کی اصلاح کہ ساری کائنات میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، بندے کو اگر کوئی مصیبت وہیں امسد اللہ وزر فلا کاشف له الا هو وہیں امسد کا بخیر فلا راد لفضلی، اگر تم کو اللہ کوئی مصیبت پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے اس تکلیف سے بچا نہیں سکتی، اور اگر اللہ بچانا چاہے تو پوری دنیا کی ساری قوتیں ایک ساتھ لگ جائے آپ کو تکلیف پہنچا نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے، وہاں واقعے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ دریا پہ سڑک کی طرح چلنے لگے، جیسے ہمارے یہاں کہانیاں بیان کی جاتی ہے کہ پیر نے جنید بغدادی اپنے مرید کے ساتھ جا رہے تھے، بعد راستے میں دریا آیا، استغفر اللہ، کس طرح کفر اور شرک بیان کیا جاتا ہے۔ راستے میں دریا آیا،
اب یہ دریا پر یا اللہ چلتے کہتے ہوئے سڑک کی طرح چلنے لگے. آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نہیں ملے گا کہ جب آپ کے سامنے دریا آیا اور پھر لوگوں نے کہا اب کیا کریں, سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا دریا, پیچھے فرعون کا لشکر. آپ نہیں چلے. جنید بغدادی جب چلنے لگے تو ان کا مرید بھی ان کے پیچھے چلنے لگا. چند قدم چلا, ڈوبنے لگا. وہ کہتا ہے حضرت آپ نے کہا تو یا جنید کہتا ہوا چلنے لگا, یا جنید. کچھ دور چلنے کے بعد استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں, ان واقعات میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہے کسی بزرگوں کا, لیکن عقیدے پر جس طریقے کا حملہ اور ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. شیطان, احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ شیطان اس کے دماغ میں یہ خیال ڈالا کہ حضرت تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھ کو کہہ رہے ہیں یا جنید کہنے کا. تو جب اس کے دماغ میں شیطان نے یہ ڈالا, دیکھیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کس نے ڈالا, اس کا داعی کون, شیطان. اور بندوں کی طرف رجوع کرنے کا داعی اس کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ. جبکہ سارے انبیاء کرام کی دعوت یہی ہے. آپ اللہ کے نبی کی پوری سیرت پا جائیے, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوتے کا ایک تسمہ بھی اگر آپ کو لگے تو اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آپ کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول, ایک روایت کے الفاظ ہے کہ سوچ کر کہوں گا. دوسرے روز آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ. ہمارے یہاں جو کہتے ہیں لوگ کہ جنت نبی کی ہے, شے کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا, عائشہ جنت میں وہی جائے گا جس کو اللہ بیچنا چاہے, اپنے عمل کی بنیاد پر آدمی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ نے دریافت کیا کہ اللہ کا رسول آپ بھی کہاں, ہاں میں بھی, اور مجھ کو امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ پر رحم فرمائے گا. روز محشر بندہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا. اللہ کی جناب میں جب کھڑا ہوگا, اللہ کی جو نعمتیں ہیں بے شمار نعمتیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ایک نعمت آ کر کے کھڑی ہوگی اور اللہ سے کہے گی رب العالمین میرا بدلہ. اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا لے لے, ساری نیکیوں کو کھا جائے گی اور اس کے بعد کہے گی کہ رب العالمین ابھی میرا بدلہ نہیں پورا ہوا. آدمی غور کرے, اللہ کی دی ہوئی ہوا کے بغیر ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتا. ایک منٹ, ہر پل ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے انسان. اللہ نے صبح ایسا چمکتا ہوا سورج دیا کہ ضرورت نہیں ہے کسی روشنی کی. رات آرام کے لیے بنائی. دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے سینے میں خوراک کا انتظام کیا, محبت کے ایسے جذبات ڈالے کہ اپنائیت کے ساتھ وہ غلاظت بھی صاف کرتی ہے. بچہ بولنے کے لائق نہیں ہوتا ہے لیکن کبھی بھوکا نہیں رہتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا انتظام و انسلام ہے, یہ اللہ کا رحم و کرم ہے. جب آدمی اللہ کی رحمتوں پر, اللہ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ کائنات نعمتوں کا ایک دسترخوان ہے, جتنا حصہ ہم اس میں سے چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں. رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے بعد اللہ پر رحم فرمائے, بندے پر رحم فرمائے گا اور اس کی نیکیوں کے پلے کو جھکا دے گا. تو جو بھی شخص جنت میں جائے گا وہ اللہ کے رحم کی بنیاد پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی سے کہتے ہیں جو آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ, تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری جنت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو اور میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں. صحابی کو بھی اللہ کی طرف رجوع کیا اور خود بھی اللہ کی طرف رجوع ہوئے. یہ نبوی دعوت ہے, نبوی تحریک, نبوی انداز ہے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی میں نہیں رب کی بندگی میں ڈالا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ جو آج چاہے اور اللہ چاہے. آپ نے ارشاد فرمایا آج آلتنی للہ ندا, تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا. یہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے, اکیلا. خیر یہاں قصہ بیان کیا جاتا ہے, واقعہ کہ جنید بغدادی کا نام جب اس نے
چھوڑ کر اللہ کا نام لیا تو ڈوبنے لگا. استغفراللہ چلایا اس نے اپنے پیر کو. اب پیر صاحب کہتے ہیں پھر وہی کہے, پھر وہ یا جنید کہنے لگا, پھر سڑک کی طرح چلنے لگا. یہ سب کہانیوں میں ملتا ہے اور کرامات میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ یا موسیٰ کہتے ہوئے چلے آؤ سب میرے پیچھے, بلکہ قوم کے لوگوں نے جب کہا تو آپ نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین, میرا رب راستہ دکھائے گا, راستہ کھولے گا. انبیاء کرام کے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اس میں بے شمار اسباق ہیں. خاص طور سے ہم جن ایام سے ابھی گزر رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے ایام, قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان فی ابراہیم اسوۃ حسنہ, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ نمونہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے قربانی کا, یہ گوشت کاٹنے کا یا گوشت کے تقسیم کرنے کا یہ عمل اللہ رب العالمین نے اس لیے باقی رکھا ہے کہ اس کے پیچھے جو اسباق ہے, جو جذبہ ہے, بالکل صاف الفاظ ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کے نزدیک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون, بلکہ تمہارا وہ تقوی جو اللہ کے لیے تمہارے دلوں میں ہے. تو قربانی کا یہ جو ایام ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے اور نمونے کو جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اس کو اپنانے کے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے جو قربانی کر رہا ہے؟ اگر اسوہ ابراہیمی نہیں تو ایک رسم ہے, بے شمار اسباق ہیں. پہلا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ شرک والا گھرانہ تھا, مشرک تھے آپ کے گھرانے کے لوگ. آپ نے اپنے باپ دادا سے دین نہیں لیا, بلکہ آپ نے تحقیق کی. یہ پہلا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر باپ دادا سے دین لیے ہوتے تو آپ بت شکن نہیں بلکہ بتگر ابراہیم ہوتے علیہ السلام. جو شخص باپ دادا سے دین لے رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو ماننے والا نہیں ہے. آپ نے سب سے برات کا اظہار کیا, انی بریء مما تشرکون. پھر وہ پڑھ گئے فلما جن علیہ اللیل فلما رأى القمر بازغا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. آپ نے ستاروں کو دیکھا, چاند کو دیکھا, سورج کو دیکھا, اتنی بڑی بڑی مخلوقات. انی بریء مما تشرکون. ہر جگہ آپ نے کہا, برات کا اظہار کیا ہر جگہ. آج اگر کوئی شخص اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث آنے کے بعد بھی اپنے باپ دادا سے برات کا اظہار نہیں کر سکتا, اپنے علماء سے, اپنے ائمہ سے جن کی عقیدت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے اس سے برات کا اظہار نہیں کر سکتا, یہ اسوہ ابراہیمی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے باپ کی محبت نہیں آئی, سماج اور معاشرے کی محبت نہیں آئی, کوئی قوت نہیں آئی. ہر چیز سے بری ہو کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور آپ نے یکسو ہو کر اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر دیا. آدمی کی یکسوئی حنفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے. اور یہ حنفیت کیا ہے, حنیف ہونا کیا ہے؟ یکسو, ہر طرف سے اپنا رخ موڑ کر کے, نفسانی خواہشات سے, دوسروں کے ڈر اور خوف سے, اپنے مفاد سے, باپ دادا کے رسم و رواج سے, ہر چیز سے رخ موڑ کر کے خالص اللہ کی طرف رخ. یہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہر جگہ نظر آئے گا, بلکہ آپ کے خانوادے میں. یہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام, مشہور واقعہ میں صرف اشارہ کروں, جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو کیا حالات تھے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے, بین الاقوامی سطح سے لے کر کے ملکی سطح تک کے, شہری سطح تک کے, چھوٹے چھوٹے خطوں کے اندر حکومت, لوگ, معاشرہ ہمارے خلاف ہے, سب ہمارے خلاف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے زیادہ مشکل ترین دور سے گزرے. ہمارے ساتھ ہمارے باپ دادا, ہمارے بھائی بہن, ہمارے اپنے رشتہ دار, دوست و احباب, ہمارے اپنے مذہب کے ماننے والے یہ ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل تنہا تھے. مگر ذرا تصور کیجئے, کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا حکومت میرے خلاف ہے,
کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے. ہم ذرا سا زندگی میں پریشان ہو جاتے ہیں تو یہی جملہ کہتے ہیں, کوئی میرے ساتھ نہیں ہے. یہ ہے اسوہ ابراہیمی کہ اللہ میرے ساتھ ہے. جب فرشتے نے آ کر کے کہا کہ کہو تو آگ سے بچا لوں, آپ نے جملہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نمرود کی قوت نہیں, سب سے بڑی قوت پر توکل کیا, اللہ پر. اللہ میرے ساتھ ہے. مشکل جب حالات ہوں تو لوگوں کی بے ثباتی اور ساتھ چھوڑنے کا شکوہ ابراہیم کے اسوے میں نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ پر توکل یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے میں. انبیاء کی تعلیمات میں یہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا جب سامنے ٹھانٹے مارتا ہوا دریا پیچھے فرعون کا لشکر, تو قوم نے کہا تھا اب کیا کریں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا انما یہ ربی سیہدین, میرا رب راستہ دکھائے گا, راستہ کھولے گا, میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. اللہ پر توکل. ہر قسم کے حالات میں اللہ ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھ کے ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں, تکلیف میں آتے ہیں, اسوہ ابراہیمی کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے, آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں ہیں. غار کے دہانے پر مشرکین مکہ پہنچ گئے. اگر آپ روایتیں پڑھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں میں تو اللہ کے نبی ہم لوگوں کے اوپر نظر پڑ جائے. اور آپ کو اس بات کا علم تھا کہ آپ دونوں کی ملنے پر جو پتہ بتاتے ہوئے اس کو 100 سرخ اونٹ کا سوال جو انعام تھا, اور قتل کے لیے تلواریں لے کر اللہ کے نبی کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ حالات میں آپ نکلے تھے رات کی تاریکی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا, ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تلواریں لے کر کے در پر پہنچ گئے تب بھی اللہ پر توکل کیا. ہر قسم کے حالات میں کبھی حوصلہ نہ ہارنا, ہر قسم کے حالات میں اللہ کے اوپر توکل کرنا. یہ اسوہ ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اسباق میں سے. واقعات پڑھتے جائیے. آپ نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی توحید کی. جب اللہ نے آپ کو توحید کے نعمت سے سرفراز کیا, تحقیق کیا آپ نے, اور تحقیق یہ انتہائی ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, ہم نے تجھ کو اپنی راہ میں سرگرداں پایا تو ہم نے ہدایت دی. ہمارے یہاں تحقیق کا معاملہ, قرآن و حدیث کے معاملے میں ایک جملہ بڑا ہی برا لوگ کہتے ہیں, میں سب میں نہیں پڑھتا. شرک کر رہا ہے آدمی, کفر کر رہا ہے, بدعات کر رہا ہے, خرافات کر رہا ہے, اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, تو آدمی یہ جملہ کہتا ہے کہ میں یہ سب میں نہیں پڑھتا. حالانکہ پوری زندگی میں کہیں سمجھوتا نہیں کرتا ہے آدمی. زندگی میں کہیں, میں تو اکثر مثال دیتا ہوں, آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا, کبھی نمک نہیں ہے تو یہ نہیں کہتا میں یہ سب میں نہیں پڑھتا, چلو ایک ٹائم کھا لیں, ایک لقمہ آگے نہیں بڑھاتا ہے. اگر بہت زیادہ تیز ہے یہ آدمی نہیں کہتا کہ میں یہ سب میں نہیں پڑھتا ہوں. کپڑا آدمی سلا رہا ہے, اب یہ نہیں بولتا میرے ابا کا نام ناپ کا سیدھ ہے, میں سب میں نہیں پڑھتا کہ کاندھا کہاں ہے, یہ سب میں نہیں پڑھتا. 2 میٹر کا کپڑا شرٹ کتنے دن پہنتا ہے. پوری زندگی کے لیے جو دین ہے اس کو ہم نے بالکل استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ رب العالمین پوچھے گا, سوال کرے گا قیامت کے روز. اللہ کے جناب میں لوگ کھڑے ہوں گے. ایک جملہ اور بھی کہتے ہیں لوگ, قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ علماء کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ نہیں اسی نے بتایا تھا, انہی کے کہنے پر. قرآن پڑھیے سورہ اعراف. قیامت کے روز جب اللہ کے جناب میں مجرمین کھڑے ہوں گے تو اپنے پیشواؤں کے بارے میں کہیں گے کہ رب العالمین ان کے کہنے پر عمل کیا تھا, ان کو دوہرا عذاب دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وقالت اولاہم لاخراہم ربنا ہؤلاء ضلونا فاتہم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. پڑھیے قرآن. انہیں اور تمہیں دونوں کو, اگلے اور پچھلے دونوں کو دوہرا عذاب ہوگا. یہ بول کر کے آدمی چھٹکارا نہیں پا سکے گا. اسوہ ابراہیمی جو ہے وہ یہ کہ آدمی ہر معاملے میں کتاب و سنت کی طرف رجوع ہو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے
سب سے پہلے اپنے گھر سے اصلاح کا کام شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمارے یہاں تو تعلقات کی بنیاد پر لوگ دین قربان کر دیتے ہیں، تو کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو شرکوں پر بھی سمجھوتا کر لیتی ہے. اگر ہمارا قریبی رشتہ دار ہے وہ نیاز کر رہا ہے، وہ فاتحہ کر رہا ہے، آدمی شریک ہو جا رہا ہے. کاروباری تعلقات ہے، چڑھاوے بھی لوگ کھا لے رہے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. انی بریء مما تشرکون. اپنے باپ آزر سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میں تجھے اور تیری پوری قوم کو صریح گمراہی میں پاتا ہوں. حق پر کبھی سمجھوتا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بارش ہوئی، صبح آپ نے کہا کچھ لوگوں نے صبح کی تو مومن تھے، کچھ لوگوں نے صبح کی تو کافر تھے. آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی. مشرکین مکہ میں یہ عقیدہ تھا کہ بڑا آدمی مرتا ہے تو سورج میں گرہن لگتا ہے. آپ مسجد نبی تشریف لائے، جب آپ کے کان تک یہ آواز آئی اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ذات انوات کے بارے میں جب آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی مشرکین مکہ جو ہے ایک درخت تھا اس میں تلواریں لٹکاتے اور یہ عقیدہ تھا کہ اس کی برکت کی وجہ سے فتح حاصل ہوتی ہے. کہا ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنا دیجیے. آپ نے کہا تم نے وہی مطالبہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے. کوئی سمجھوتا نہیں. ایک غلط چیز دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا انی بریء مما تشرکون. آپ نے برات کا اظہار کیا، اپنی قوم کو اس طریقے سے سمجھایا مختلف حکمتوں سے، مثالوں کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے. اور اس کے بعد نمرود سے مناظرہ مباحثہ، کتنا زبردست و انداز تکلم، کتنا زبردست و انداز. آپ نے جب کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی ویمیت. جب آپ کی اس سے گفتگو ہوئی وہ جھگڑنے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. نمرود کہتا ہے یہ میں بھی کرتا ہوں. آپ نے دیکھا موٹی عقل کا آدمی ہے تو وہیں بحث رکی نہیں. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اس دلیل کے بعد فبہت الذی کفر، قرآن کے الفاظ ہیں، کافر مبہوت ہو گیا، حونق. کیوں؟ کہ اس کے دربار میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہ پورا معاملہ دیکھ رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ اپنے بیوی اور بچوں کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، آپ نے جب چھوڑا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کا کردار کہ حضرت حاجرہ نے گلے شکوے نہیں کیے. صرف ایک سوال، آپ کس کے حکم پر، کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے حکم اور اسی پر توکل. صرف ایک مشکیزہ پانی اور تھوڑی سی کھجوریں. لیکن یہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حنفیت. وہ مشکیزہ پانی اور وہ کھجوریں نہیں، سارے پانی کا رب، ساری مخلوقات کو رزق دینے والے رب کے حوالے کر کے جا رہے تھے آپ. اور پھر کیسا پانی اللہ تعالیٰ نے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، آپ کے اندر جو توحید ہے، آپ کے لیے آپ کی جو دین کی زندگی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر قدم پھر قربانی. قرآن کے الفاظ اگر آدمی پڑھتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اور پھر بیٹے نے جب کہا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پاؤں گے. اللہ رب العالمین کے حکم پر فرما برداری کی ایسی اعلیٰ ترین مثال کہ جان بھی قربان کرنے کی بات. اور ایک جوان بیٹے کو، ایک بزرگ باپ 80 سال کی عمر میں، اس کے بعد آپ کو اولاد ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کے الفاظ ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ابراہیم نے جب
पेशानी के बल अपने बेटे को गिरा दिया। जरा सा आदमी तसव्वुर कीजिए करे कि उसका जिगर का टुकड़ा वाकयात में आदमी जरा सा अपने आप को वहां पर रखकर महसूस करे क्या कैफियत। अल्लाह ताला असद्दक़त रोया इन्ना क़दार के दिल मोहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम। तो उन्हें अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बड़ा जबरदस्त आजमाइश और इम्तिहान थी। हर इम्तिहान और आजमाइश में इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल कामयाब हुए। वइज़ तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फातम्माहुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया। तो जब अल्लाह की आजमाइश हो, इम्तिहान हो, तो आदमी को किस मरहले से कैसे गुजरना है, ये है कुर्बानी के असबाब। कुर्बानी सिर्फ जानवर को गिरा देने, जानवर को काटने का नाम नहीं। ये तमाम के तमाम चीजें अपनी जिंदगी में नाफिज करना, इन तमाम के तमाम ज़ाब्तों के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना, यह असल कुर्बानी है। वरना अल्लाह के यहाँ ना हमारा गोश्त पहुँचता है, ना खून, वो जज्बा पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कुर्बानी के साथ साथ उसवा इब्राहिमी को भी अपनाने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन इलाहुल आलमीन ऐसी मोहब्बत तेरी दिल में रासिक कर दे रब्बुल आलमीन कि इस तमाम मोहब्बतों पर गालिब हो जाए और पूरे तौर से मुकम्मल तेरी तरफ रुख कर दे रब्बुल आलमीन। तुझ पर तवक्कुल करने वाला बना रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन तेरी नाजिल करता शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। तेरे कलाम को और तेरे नबी की हदीस को हमारा किरदार व अमल बना दे। हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला जल्लु व तम्मु अकबर।